ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں بندہ بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے۔ کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انجینئر بننا، کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر بننا، کچھ کہتے ہیں میں نے ورلڈ کو ٹریول کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں نے اس کنٹری میں ٹریول کرنا ہے۔ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن بہت سے لوگ ڈیتھ بیڈ پہ ریگریٹ میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا زندگی میں نے وہ نہیں کیا، میں اس کنٹری کو ٹریول نہیں کر سکا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ تو ہماری ڈسکشن کا کرکس یہ تھا کہ زندگی شاید بڑی چھوٹی ہے۔ انسانی خواہشات کو اگر سامنے رکھا جائے اور زندگی کی طرف دیکھا جائے، اس ٹائم لیمٹ کو دیکھا جائے تو زندگی بہت چھوٹی ہے، یعنی کہ 65 سال، 70 سال، 60 سال ایک ایوریج ایج ہے۔ اب اس میں ایک بندہ کہے کہ میں نے پوری دنیا ٹریول کرنی ہے، کوئی کہے میں نے سائیکل چلا کے ٹریول کرنی، کوئی کہے میں نے بائک چلا کے ٹریول کرنی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ بہت سی ذمہ داریوں سے بری ہونا پڑے گا۔ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس دنیا کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی۔ انسان کی جو ایک زندگی ہے، جو ایک لائف پیٹرن ہے، شاید ہم کسی اور پلینٹ کے لیے بنے ہیں، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ڈسکشن اس طرح کی تھی، ویسے تو کنفرم ہم ایک اور پلینٹ کے لیے بنے، جنت کے لیے بنے، لیکن ڈسکشن ہم اسی طرف لے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری لاکھ خواہشات ہیں، کیسے پورے کرو گے؟ کوئی نہ کوئی چیز کے لیے تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے محل بنانے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ دولت اگر کمانی ہے تو ہو سکتا ہے فیملی لائف کمپرومائز کرنی پڑے۔ دنیا کو ٹریول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں کمپرومائز کرنی پڑیں گی، بہت کچھ ہے۔ ڈیفرنٹ طرح کے جابز کرنے ہیں، پیشوں میں جانا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، ڈیفرنٹ طرح کی چیزوں کو، ہر فوڈ کھانا ہے دنیا۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ہر کلچر کا فوڈ کھانا ہے، دنیا کی ہر چیز میں نے ٹیسٹ کرنی ہے۔ خواہشات پھر ظاہر ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں ڈسکشن ہم یہیں پر لا رہے تھے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو خواہشات ہیں اور یہ جو امورٹیلٹی کا کنسیپٹ ہے جو ہیومن بینگ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی نہیں کرے گا کیونکہ موت سب کو آنی ہے، تو بجائے کہ یہ ریگریٹ کرنے کے کہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی، یہاں پہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی، کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا، میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، انہی ریگریٹس سے بچانے کے لیے اور اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی، اور لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں بھیجا کہ نہیں، تم لوگ نے ایک مشن لیا ہے، تم نے پروو کرنا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست کنسیپٹ تھا ڈسکشن میں۔ آج بھی جیسے بارش ہو رہی تھی، میرا بڑا دل کر رہا تھا ٹریول کرنے کا، لیکن ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو سوچیں جنت میں کیسا موسم ہوگا، جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا، یعنی آپ اگر یہ وش بھی کریں گے نا کہ اللہ میرے لیے یہ پرپس کریٹ کر دے جنت میں، تو وہ کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کہے گا وہ جنت میں اس کو ملے گا۔ اللہ نے ایک فزیکل ڈسکرپشن تو بتائی ہے جنت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مسک کی ہے اور اس کی جو برکس ہیں وہ گولڈ اور سلور کی ہیں۔ تو یہ ایک ڈسکرپشن ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اور بھی قرآن میں ڈسکرپشن جنت کی بہت ملتی ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ اللہ وہاں پہ ہمارے لیے کریٹ کر دے گا، جو ہم کھانا کھانا چاہیں گے، جو ہم پرپس کرنا چاہیں گے وہاں پہ۔ اب یہ سوال بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم کریں گے کیا؟ جب ہم اسپیس ٹائم میٹر سے ہی نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی خاص جگہ لے جائے گا، وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ایج بھی وہاں نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی ایج میں رہے گا، انسان جو ہے اس کو ایون واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، پسینہ آئے گا اسی سے جو ہے وہ سب معاملہ ہو جائے گا۔ سو دیٹ از آور ٹارگیٹ، جنت ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ وہاں امورٹیلٹی ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے، اس لیے ان کے سوالات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، ان کا کنسیپٹ ہی نہیں ٹھیک دنیا کے بارے میں۔ وہی کنسیپٹ ہے جو میڈیا نے دے دیا، وہی کنسیپٹ ہے جو ادھر ادھر سے سن لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے زندگی یہی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سوال آیا، سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کیوں بنائے، سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ اب یہ کیسا سوال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ پہلی بات ہمیں ورلڈ کے پرپس کا ورلڈ کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے، ورلڈ کا پرپس ہی کلیئر نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہی مسلمان بنا دے، سب کو اپنے آگے سبمٹ کرنے والا بنا دے، تو پھر ایک امتحان گاہ اور ایک ایگزامینیشن سینٹر کی نیڈ ختم ہے۔
پھر تو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہیے تھا نا. اگر ہر ایک کو اللہ نے اپنا تابعدار ہی بنانا ہے, اللہ نے سبمٹ کرنے والا بنانا ہے, اس کا مطلب دنیا ہی جنت بن گئی. پھر نہ کوئی کرمنل ہوگا کیونکہ سب اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں, نہ کرپشن ہوگی, نہ کوئی میرے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا, نہ آپ کے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا. ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. ہمیں یہاں اللہ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھا احسن عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, کسی کو سکھ گھرانے میں, کسی کو ہندو گھرانے میں. یہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کی ڈسٹریبیوشن کہاں کرنی. الحمدللہ میں ایک ہندو بھائی سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھ سے سیم سوال پوچھا کہ مسلمان جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں ان کو تو زیادہ ایج ہے کیونکہ ان کو تو دین پہنچ گیا, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. میں نے کہا نہیں, دیکھو ایسے بھی صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ آپ کے پچھلے تمام جو اعمال تھے ان سے آپ کی کویسچننگ نہیں ہوگی. تو زیادہ ایج پہ تو وہ ہے, زیادہ بونس تو ان کو ملا. ہمیں تو بچپن سے سوال ہوگا, ہمارا تو جوانی کا بھی سوال ہوگا. ایک نان مسلم جو بڑھاپے میں ہدایت پا جاتا ہے یا جوانی میں ہدایت پا جاتا ہے, اس کے پچھلے اعمال تو اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سنز اریز کر دیتا ہے اور وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, اس کو ہدایت کیسے دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں. آپ اپنا سلیبس پورا کریں. جو ٹاسک آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ ایک دائی بنیں, اپنی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے حق پر لے کر آئیں, ان ویلیوز پر لے کر آئیں, گڈنس پھیلائیں وغیرہ وغیرہ. اللہ نے تو تمام ہیومن بینگز کو ارتھ پر بھیجا اور کہا کہ اکٹھے مل جل کے رہو. جیسے بنی اسرائیل کے لیے 12 کنویں جو ہے متعین فرمائے, 12 جو ان کے قبیلے تھے, اور کہا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی کنویں سے پانی پیے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی فتنہ نہ پھیلے. افریقہ کی ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں منرلز بھی رکھے, آئل بھی رکھا, وہاں پہ ریورز بھی ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. پاکستان میں ہر ریسورس ہے. دنیا کی باقی کنٹریز میں دیکھ لیں, کوئی کنٹری بائی برتھ غریب نہیں ہے, غربت کہیں نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے اور پھر حکم دیا کہ مل جل کے رہو, ریسورسز کو آپس میں بانٹو. اگر آپ ہسٹری پہ ایک نظر دوڑائیں, ہر چیز انسان نے ہی, تفریق بازی بھی انسان نے کی, ریسزم بھی انسان لے کر آیا, کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ, وہ بھی انسان کی وجہ سے ہے. یس اللہ از دیر, اللہ قوموں کو پنش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ریٹریبیوشن لیتا ہے. یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے قوموں کو تباہ کیا جب وہ ایک حد پار کر جاتے ہیں. اللہ میسنجرز بھیجتا ہے, نبی بھیجتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اس قوم کا. اب ہمارے بھی اگر قوم کو آپ دیکھیں, پاکستان اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں, تو اگر ضروری نہیں کہ وہ والا عذاب نہیں آ رہا جو پچھلی قوموں پہ ڈائریکٹ آ جاتا تھا, پتھروں کی بارش, یا آپ کو لاوا پھٹ جاتا تھا, یا اینجل جبرائیل آتے تھے اپنا پر جو ہے وہ کرتے تھے اور وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی بستی, اگر وہ نہیں آ رہا تو سائیکلوجیکل عذاب تو ہے, سوشل عذاب تو ہے, کتنے مسائل تو ہیں. ہمارا سوشل فیبرک ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے, بے سکونی آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرح اشارہ کرتی ہیں. سارا جو میں نے کرکس آپ لوگوں کو بتایا نا, یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ اللہ نے کسی کو مسلم بنایا, کسی کو نان مسلم بنایا, پھر سفرنگ کیوں ہے اس دنیا میں. تو اس سے پہلے آپ اللہ کو کویسچن کرو, نعوذ باللہ سفرنگ پہ. آپ کو ہیومینٹی کو اور اپنے آپ کو کویسچن کرنا چاہیے.